ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ بچوں، آج جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا موضوع ہے کمزور لوگوں کی فضیلت، اور بہت بہترین حدیث ہے، آپ اس کو ضرور سنیے گا، اور انشاءاللہ پھر ہم عمل بھی کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آئیے بچوں، ہم آج کی حدیث پڑھتے ہیں۔ ہاں، ہمیشہ کی طرح حدیث پڑھنے سے پہلے راوی حدیث کا تعارف ہو جائے۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ ویسے حضرت معاذ بن جبل کا اصل نام عویمر اور کنیت ابو دردہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ قبیلہ خزرج کے خاندان عدی بن قعب سے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے سن 2 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے میں 1 سالہ تاخیر کی وجہ سے ساری زندگی آپ رضی اللہ عنہ کو اس کا دکھ رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک گھڑی کی بھی خواہش نفس دیر پر غم پیدا کرتی، یعنی اس سے بہت زیادہ غم پیدا ہوتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کے تابع کریں۔ اور غزوہ احد آپ رضی اللہ عنہ کی ایمان کی حالت میں ہوا تھا، یعنی آپ رضی اللہ عنہ اس میں شریک ہوئے تھے، اور اس میں آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت سرگرمی بہت زیادہ اس میں حصہ لیا تھا، یعنی نہایت سرگرمی سے حصہ لیا تھا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کی شجاعت بہادری کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کس قدر اچھے سوار ہیں۔ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا علم متفقہ بہت سے امراض، یعنی امراض جہل کو شفا بخشتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ ابو دردہ سے علم سیکھنا۔ ہجرت کے 23 سال بعد آپ رضی اللہ عنہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آئیے بچوں، اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی دردہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ابغونی فی دعفائی فإنما تنصرون وترزقون بدعفائکم۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حدیث کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، اس لیے کہ کمزور لوگوں کی بدولت تمہیں فتح یابی ہوتی ہے اور رزق مہیا ہوتا ہے۔ اب ہم حدیث کے لفظی معنی پڑھتے ہیں، یعنی الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقول، وہ کہہ رہے تھے، ابغونی، تم مجھے تلاش کرو، الضعفاء، کمزور، تنصرون، تم کو نصرت ہوتی ہے، ترزقون، تمہیں رزق مہیا ہوتا ہے، فإنما، پس سوائے اس کے نہیں، فی میں، بدعفائکم، تمہارے کمزور، یعنی ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، اور کمزور لوگوں ہی کی بدولت تمہیں فتح یابی نصیب ہوتی ہے۔ آئیے بچوں، ہم اس حدیث کی شرح یعنی تشریح پڑھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دنیا میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے جیسے لوگوں کو بھی، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کمزور ہیں کسی لحاظ سے، یا پھر معذور لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں. کبھی ہم نے یہ بات سوچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں پیدا کیا؟ اگر بہت سارے لوگ صحیح ہیں تو ان میں سے چند لوگوں کو، تمام لوگوں کو نہیں، صرف چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معذور بھی بنایا ہے. کیوں؟ تاکہ جب ہم انہیں دیکھیں تو ہمیں عبرت حاصل ہو. دیکھیے، جب میں کسی ایک نابینا انسان کو دیکھوں تو پھر میری فیلنگز کیا ہوں گی؟ کسی اور معذور انسان کو دیکھوں تو میں یہ سوچوں کہ میرے رب نے مجھے مکمل پیدا کیا ہے، مجھے بہتر پیدا کیا ہے، مجھے آنکھیں عطا کی ہیں کہ میں آج دنیا کو دیکھ سکوں. یہ بات کبھی ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک جیسا کیوں نہیں پیدا کیا، صرف چند لوگوں کو معذور پیدا کیا ہے؟ اس میں اس کی بہت بڑی حکمت ہے. ایک تو یہ کہ ہم انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اپنے رب سے دعا کریں، اور دوسری بات، کمزور لوگوں کو انکریز کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس حدیث میں آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے تلاش کرو کمزور لوگوں میں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غربا و مساکین کو سراہنے کے لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے مسکین بنا دے اور میرا حشر، میرا خاتمہ انہی مسکین لوگوں میں کر دے. اور یہ بخاری کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے ان تمام لوگوں کو سراہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اس میں دیکھیے ایک حکمت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کیونکہ دیکھیے جب کوئی انسان کمزور ہوتا ہے یا اس کے ساتھ پریشانیاں ہوتی ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر مایوسی کیا ہے کہ منفی عمل ہے، اور جو انسان سوچتا منفی ہے تو اس کا پھر عمل اس کے جو رد عمل ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ بھی منفی ہونے لگتے ہیں. جب سوچ منفی ہوگی تو اعمال بھی خود بخود منفی ہونے لگیں گے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سراہنے کے لیے دعا مانگی. اور اس حدیث میں جیسا کہ کہا کہ مجھے اگر تلاش کرنا ہے تو غربا و مساکین میں تلاش کرو. دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تو تمام جو پہاڑ تھے وہ سونے کے بن جاتے، اور جو دریا ہے وہ چاندی کا بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتا، اللہ کے نبی اگر ایک دعا کرتے. لیکن اللہ کے نبی نے کیوں چاہا کہ میرا خاتمہ ان لوگوں کے ساتھ ہو؟ کیونکہ ان کا حشر جو ہے بہت بہترین ہوگا. کیونکہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو آزماتے ہیں، مساکین کو بھی آزما رہے ہیں نہ دے کر، اور جن کو دیا ہے ان کو بھی آزما رہے ہیں. کیونکہ پیسہ یا مال کا آنا جو ہے وہ ایک آزمائش ہے. جب کسی انسان کے پاس بہت زیادہ مال آ جاتا ہے تو وہ بہت مصروف ہو جاتا ہے، پھر اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ایون کہ اپنے رب کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. میرا کاروبار لازمی ہے، پہلے ہے، میرے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو صرف نماز کے لیے. تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو آزما رہے ہیں، اور جس کو نہیں دیا ہے اس کو. اور خاص طور پہ یہ بات ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دونوں کو آزماتا ہوں، دے کر بھی اور نہ دے کر بھی. اب کچھ لوگ جب دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا کہ ہم ایماندار ہیں یا ہم مومن ہیں یا ہم مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب ان کو دیتے ہیں تو وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بھئی ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہت نواز رہے ہیں. لیکن کاش کہ وہ لوگ یہ سوچنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان، مطلب میں نے جب یہ چاہا کہ میں ایماندار بن جاؤں یا میں نے کچھ نیک اعمال کرنے شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دنیا کیوں کھول دی؟ سوچنے کی بات ہے. اس لیے کھول دی کہ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں. تم دعویٰ کر رہے ہو نا کہ میں مومن ہوں، تو دیکھو تمہارے سامنے میں نے دنیا کھول دی. اور ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کھول دیں گے آپ کے آگے. آزمائش ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ اس میں آزمائیں گے کہ اب تم مجھے یاد کرتے ہو یا نہیں، اب تمہاری مصروفیات میں سے میرے لیے وقت نکلتا ہے یا نہیں.
دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ہے، آج لوگ نہیں سمجھتے. آج اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بہت نوازا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نوازنے والے ہیں اور شکر سے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہمیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما بھی سکتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں آزماتا ہوں. ایک قرآن پاک کی ایک آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کو جن کو دیا ہے، کیونکہ تمام زمین و آسمان کے خزانے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے ان سے قرآن پاک میں آتا ہے باقاعدہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ کہتے ہیں مومنین سے کیا تمہارا رب غریب ہے کہ جو ہم اس کی راہ میں دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین جواب دیا اور اس میں بہت حکمت ہے. جواب کیا تھا کہ کچھ نہیں، آپ اپنے اعمال کرتے رہیے، پھر کیا ہوگا، ان کے لیے عذاب المہین یعنی ذلت والا عذاب ہے. یہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے پھر باقاعدہ روایت میں آتا ہے کہ وہ آگ ان کے لیے آگ بن جائے گا. اور جو لوگ سونا یا چاندی جمع کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ جہنم کی آگ سے ان چیزوں کو گرم کر کے ان کے جسموں کو سلگایا جائے گا. خیر بات ہو رہی تھی آیت کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے چھوڑ دیجئے، آپ جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیے. آپ پھر کیا ہے کہ آپ سے جب پوچھا جائے گا وہ قیامت کے دن آخرت میں سوال کیا جائے گا آپ سے ان ساری نعمتوں کے بابت. تو اس سے ہمیں دو سبق ملتے، ایک تو یہ کہ کسی کو جواب کس طرح دینا چاہیے. اب یہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ، وہ جیسے مومنین سے کفار کہتے ہیں کیا تمہارا رب فقیر ہے، وہ ہم سے مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا قرآن پاک میں کہ تم سب فقیر ہو، نہیں، ایک پروقار طریقے سے جواب دے دیا گیا. ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ جاہل ہو، کم عقل ہو، تو اس سے کیا آپ ہو جائیں گے؟ نہیں. مومنین قرآن پاک کی ہر آیت بہت گہری ہے. دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ دو باتیں ہمیں سکھا رہے ہیں، ایک تو کافروں کو جواب دے دیا، دوسری بات مومنین کو سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کو بھی کوئی کہتا ہے تو آپ پروقار طریقے سے جواب دیجیے. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ جاہل ہو یا کم عقل ہو تو اس سے آپ ہو تو نہیں جاؤ گے، وہ ان کی سوچ ہے، وہ سوچتے رہیں، آپ پروقار طریقے سے جواب دیجیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے، تو کیا ہم اس سے لڑیں گے؟ کیا ایسے لوگوں سے ہم کس طرح لڑیں گے؟ اس کا اصل تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم یہی سوچیں، جواب ہی نہ دیں یا پروقار طریقے سے کہ یہ بات تو اٹل ہے، دنیا میں سورج بھی اور چاند بھی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری منصبی ذمہ داری سمجھائی ہے کہ تمہارا کام کیا ہے کہ لوگوں کو صرف اطیع اللہ و اطیع الرسول کی دعوت دو، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. ہمیں ڈائریکشن دے دی گئی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. اس لیے ہمیں اپنی منصبی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. اور بخل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی وعید سنائی ہے، بہت زیادہ وہ کہا ہے کہ ان کے لیے عذاب الحریق اور عذاب المہین ہے. اور یہ جو بخل کرتے ہیں وہ طوق ان کے گلوں میں، ان کے گردنوں میں لٹکائے جائیں گے. لیکن آج کوئی نہیں سوچتا ہے. کاش کہ ہم یہ سوچنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر بھی آزماتے ہیں اور نہ دیکھ کر بھی. ایک بہت اچھا واقعہ یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ مومنین کی صفات اس میں ظاہر ہوتی ہیں. ایک صحابی تھے اور ان کی جو بیوی تھیں وہ بھی صحابیہ تھیں، دونوں ماشاءاللہ نیک تھے، بہت زیادہ نیک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرتے ہیں. اچھا، تو ان دونوں نے سوچا کہ بہت عرصہ ہو گیا کوئی تکلیف نہیں آئی ہمارے اوپر، کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں. تو ان کی جو صحابیہ تھی، ان کی جو زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے. ان دونوں میں بہت محبت تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ آپ ایسا کیجئے، مجھے طلاق دے دیجئے. تو صحابی حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ نہیں، مجھے بے شک بہت تکلیف ہوگی، لیکن ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئی، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یاد نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. لیکن جب وہ راستے میں ہی تھے تو ایک حادثہ پیش آیا اور ان کی ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہو گئی. تب وہ
حالانکہ بہت زیادہ روایت میں آتا ہے زخمی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے یاد کیا. یعنی ان کی سوچ، اسلام کا ابتدائی مرحلہ تھا، ابتدائی مراحل تھے، لیکن ان کی سوچ دیکھیے کیا تھی کہ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی یا تنگ دستی ہوگی تو اب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں. اور اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گئے ہیں. ان کی سوچ دیکھیے. آج ہماری سوچ کیا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ہم پر کوئی آزمائش آ جائے تو ہم تو چلانا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. جیسے کہ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب میں ان کو نوازتا ہوں تو کہتے ہیں ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے نوازا ہے. اور جب میں ان کو آزماتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ربی اہانن، کہ ہمارے رب نے تو ہمیں رسوا کر دیا ہے. یہ صفات، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے نیچر کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیے اب سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جتنی آزمائش آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ دونوں کو آزماتے ہیں، دیکھ کر بھی اور نہ دیکھ کر بھی. خاص طور پر جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی ہے اور اس مبارک حدیث میں بھی کہا ہے کہ فتح یابی جو ہے کمزور لوگوں کی بدولتی نصیب ہوتی ہے، اور مجھے اگر تلاش کرنا ہے تو انہی لوگوں میں تلاش کرو. ایسے لوگوں کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. اور جو لوگ دنیا میں معذور ہیں انشاءاللہ آخرت میں وہ سب صحیح ہو جائیں گے اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو لے لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو بات ہی ختم ہے. ہمیں دنیا سے کیا ہے، دنیا تو ختم ہو جائے گی. ہمیں اپنی زندگی کے دن اس طرح گزارنے ہیں جیسے کہ میں سفر میں ہوں. ان کو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا ہے، ان کو کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تاکہ وہ منفی سوچیں نہ سوچیں اور منفی عمل ان کے اندر نہ ہو. اور ایک بات ہے کہ ہم لوگوں کی عبرت کے لیے ان کو بنایا گیا ہے تاکہ ہم لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں. اور دوسری بات میں آپ سے کہوں گی کہ اس سے ایک اور بات بھی نکلتی اس حدیث مبارک سے کہ ہمیں ان لوگوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا بتا کہ وہ تم سے بہتر ہوں. نو ڈاؤٹ وہ ہم سے بہتر ہیں، بظاہر جسمانی طور پر وہ ہم سے کمزور ہیں لیکن وہ ہم سے بہتر ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں. اور اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بہت عظیم اور مشہور صحابی ہیں. اور یہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں سنائی تھی کہ ان کے دل میں خیال آیا تھا، کیونکہ ابھی دور جاہلیت کے بہت قریب تھے اور انسانی فطرت کے عین مطابق ان کے دل میں خیال آیا کہ کمزور لوگوں سے میں عظیم ہوں اور میں ان سے زیادہ اچھا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ نہیں، کمزور لوگوں کی بدولت ہی ہمیں فتح یابی نصیب ہوتی ہے، اور جن کو آپ کمزور سمجھتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، آپ ان کو کمزور نہ سمجھیے. اور اس کے بعد حضرت ابو درداء کے دل سے تو یہ بات نکل گئی تھی، کیونکہ ابھی اسلام جو ہے اوائل مراحل میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سمجھائی تھی. اور اس کے ساتھ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی انسان ہم سے کمزور نہیں ہے، کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کمزور لوگوں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان سے محبت کریں اور انہیں بھی اپنے جیسا سمجھیں اور اپنے آپ کو ان سے بہتر نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور اس مبارک حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بچوں، ہمیشہ کی طرح اب ہم اس حدیث کا راہ عمل پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے. پڑھتے ہیں ہم راہ عمل. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، رزق اور نصرت کمزور لوگوں کی بدولت دیا جاتا ہے. نمبر 2، اپنے آپ کو کمزور سے بہتر نہ سمجھا جائے بلکہ کمزور لوگوں کو اپنے سے برتر سمجھا جائے. نمبر 3، ہمیں چاہیے کہ ہم کمتر لوگوں کے مقام و مرتبے کو سمجھیں اور اپنے دل سے اپنی بڑائی کے تصور کو ختم کریں. نمبر 4، کمزور کا احترام کریں، ان کی عزت کریں اور ان سے محبت کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ضرور کہوں گی کہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیے. اسکرین پر جو ای میل ایڈریس ہمارا آ رہا ہے اسے نوٹ کر لیجیے اور اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی بھیجیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج کیو ٹی وی D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے.